قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ سورہ الکہف کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی یہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور آخرت کی نیکیوں اور عبادات کا بھی ذکر یہاں کیا ہے۔ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارے پاس جتنا بھی مال تمہیں دیا گیا ہے، اور اگر اولاد بھی اللہ نے تمہیں کثرت کے ساتھ بیٹے عطا کیے ہیں، تو یہ ساری دنیاوی خوبصورتی اور دنیاوی زینت۔ والباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والی جو اصل نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے ہاں ان کی اہمیت ہے، وہ بہتر جو رب کے ہاں بدلہ ملنا ہے۔ وخیر عملا، اور جن نیکیوں کی بنا پر تم ایک اچھی امید رکھ کر اپنے رب کے پاس آؤ گے، وہ تمہاری عبادات ہے، وہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ تمہارا دین ہے، اللہ کے لیے تمہاری قربانیاں ہیں۔ اصل چیز یہی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ موضوع اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ تمہیں جو کچھ اس دنیا میں دیا گیا ہے، بھلے وہ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، حلال کا ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کا خوف دل سے نکال کر حرام کا کماتے ہیں، سب سے خطاب ہے۔ چاہے تم نے حلال کا کمایا ہے یا کچھ بدبخت لوگ جو شرعی حدود کو چھوڑ کر حرام کا جمع کر لیتے، یہ دونوں ہی چیزیں ما عندکم ینفد، وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے، تمہاری صحت، تمہاری جوانی، تمہارے بہترین رہنے کے لیے گھر، تمہارا چلتا ہوا یہ کاروبار، تمہاری اولاد، یا باقی دنیاوی نعمتیں، حتیٰ کہ پوری جو زندگی ہے تمہاری، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے، اہل ایمان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، جنت کی صورت میں، اللہ کی طرف سے ہونے والی مہمان نوازیوں کی صورت میں، وہ چیز ہمیشہ رہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ دنیاوی تمام چیزیں تم حاصل بھی کر لو، وہ ختم ہو جائیں۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا تھا صحابہ کرام کی زندگی میں سے ایک ان کی صفت وہ تھا آخرت کی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرنا، ریس اور حرص رکھنا، آخرت کی نیکیوں ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ اسی موضوع پر کچھ مثالیں آج ہم ذکر کرتے ہیں، جس سے ہمارے موضوع کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور پھر دو پہلو اور بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے آج کے خطبے میں بیان ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ان کے سامنے آخرت کی نیکیاں ہی اہمیت رکھتی تھی، وجہ کیا ہے اس کی، اور پھر اصل نعمت کیا ہے، دنیا یا دین۔ وہ ہم سب جانتے ہیں اصل نعمت رب العالمین کی طرف سے عبادات کے لیے ملنے والی توفیق ہے، دین۔ اس پر آج کے خطبے میں ہم قرآن و حدیث کی کچھ دلائل رکھیں گے۔ صحابہ کرام کی اس عادت اور نیکیوں میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی مثالیں آپ نے سنی۔ تھوڑا ان کی میدان جنگ میں زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ جہاد کے میدان میں بھی وہ اسی طرح ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا مقام اور مرتبہ۔ جنگ بدر، یوم الفرقان کے نام سے اللہ رب العالمین نے اس دن کا ذکر فرمایا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا معرکہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المغازی میں جنگ بدر کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران مسلمان اپنی صفوں میں ہیں اور سامنے دشمن جن کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، وہ اپنی صفیں باندھے کھڑے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ جنگ چھڑنے والی ہے، شروع ہونے والی۔ صفیں جب بند گئی، قائم ہو گئی صفیں جنگ کے لیے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، دو نوجوان، بالکل نوجوان، 15 یا 16 سال کی عمر، معاذ اور محبس۔ جب میں نے ان کو دیکھا فَكَأَنِّي لَمْ آتْمَنْ بِمَكَانِهِمَا۔ اب جنگ میں ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دائیں بائیں بڑے مضبوط پہلوان اور بہادر ہو، تاکہ ان کی وجہ سے مجھے کچھ سپورٹ ملے، میری کچھ حفاظت ہو جائے، تاکہ ان کے سہارے میں لڑتا بھی رہوں اور میں بچ بھی جاؤں۔ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے، جہاد کے باوجود، شوق شہادت کے باوجود بھی انسان کو زندگی سے محبت ہے۔ جہاد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان آ جاتا ہے، لیکن زندگی سے فطری محبت تو اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، انتہائی نوجوان، چھوٹی عمر میں۔ انی لم آمن بمکانہما، خواہش کی ہے کاش میرے دائیں بائیں دو بڑے پہلوان ہوتے تو بہتر ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جنگ جب چھڑ چکی تھی، لڑائی شروع ہو چکی تھی، ان دونوں میں سے ایک ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ اپنے دوسرے ساتھی سے، جو دوسرا نوجوان اس کے ساتھ تھا، مقابلے میں تھا، سرًا من صاحبہ، چھپا کر کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں نے کان اس کے قریب کیا، وہ کہنے لگا کہ چچا جان، دشمن کا جو لشکر ہے اس میں جو ابو جہل ہے، مجھے آپ ابو جہل دکھانا۔ میں حیران ہو گیا، یہ چھوٹا نوجوان لڑکا ابو جہل جو کہ دشمن کی قیادت کر رہا ہے، اب اسے یہ کیسے قتل کرے گا، اسے یہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا آپ کیا کرو گے اس کو؟ بھتیجے، جب محبت میں اس نے چچا کہا، میں نے بھی کہا بھتیجے تیرا اس سے کیا جائے؟ نوجوان کہنے لگا میں نے انی عاہدت اللہ ان رأیتہ ان اقتلہ او اموت دونہ، میں اللہ رب العالمین سے مدینہ منورہ سے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا، اس خبیث کو، اس بدبخت کو جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بدبخت نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، بڑی اذیتیں یہ خبیث دیتا رہا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا یا اس پہ جھپٹوں گا، ضرور میں خود قتل ہو جاؤں گا، دونوں میں سے ہم میں سے کوئی ایک مرے گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اس کے جذبات، اس کا حوصلہ میں نے سنا، میں حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا نوجوان لڑکا جو دوسری طرف تھا، اس نے بھی بالکل یہی الفاظ مجھ سے کہے۔ دونوں گویا کے مدینے سے یہ ٹھان کر آئے تھے، تقابل تھا، ان کا مقابلہ تھا کہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں قتل کون کرے گا۔ یہ اتنا بڑا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کرنے کا شرف دیکھتے ہیں کون حاصل کرتا ہے۔ معاذ نے یہ عزم کیا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے گا، محوذ کا یہ عزم تھا کہ نہیں یہ شرف مجھے ملے گا۔ یہ تقابل تھا آپس میں میدان جنگ۔ جب دونوں کی بات ہے، اس نے بھی اپنے ساتھی سے چھپ کر مجھ سے بات کی، آہستہ آواز، دونوں نے۔ فما سرنی ادی علی رجلین بینہما مکانہما، اب مجھے یہ خواہش نہیں تھی کہ ان دونوں کی جگہ کوئی بڑے پہلوان، میں مطمئن ہو گیا یہ پہلوان، ان کے حوصلے بلند، دیکھنے میں نوجوان ہیں
لیکن ان کے حوصلے دیکھو. لڑائی چل رہی تھی، لڑائی کے دوران سامنے دشمن کے لشکر پر میری نظر پڑی. دشمن کی فوج میں ابو جہل کو میں نے دیکھا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں. کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے ابو جہل. میں نے کہا ان دونوں نوجوانوں کا عزم بھی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے دونوں نوجوانوں کو بتایا یہ سامنے جو ہے نا یہ ابو جہل. بس میری بتانے کی دیر تھی. فشد علیہ مثل الصقرین، دونوں آگے دشمن کی فوج میں گھس گئے اور باز کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے. جس طرح باز ایک خطرناک شکاری پرندہ ہے جو اپنے شکار کو جھپٹ لیتا ہے، اچک لیتا ہے، سیکنڈوں میں سے دیر بھی نہیں لگتی. باز کی طرح اس پہ جھپٹے اور دونوں نے اپنی تلواریں چلائی اور اسے گرا کے تقریباً ختم کر کے واپس آ گئے. ابو جہل کی کیفیت یہ تھی کہ زمین پہ مرنے کی حالت میں وہیں پڑا. جان کی کچھ رمق اس کے اندر باقی تھی، سانس لے رہا تھا. بعد میں جب جنگ ختم ہوئی نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو جہل کا کیا ہوا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں ابو جہل زمین پہ پڑا ہوا ہے، معاد اور محبت کی چوٹیں کھا کر. صرف کچھ گفتگو کر سکتا ہے، کچھ لفظ بول سکتا ہے اور آخری سانسیں لے رہا. ابو جہل نے کہا ابو جہل کو کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دشمن، بالآخر اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے انجام تک پہنچا دیا. مرتے وقت بھی اس خبیث ابو جہل کا جو تکبر تھا وہ ختم نہیں ہوا. کہنے لگا میں مر رہا ہوں لیکن افسوس ہے مجھے 2 بچوں نے کسانوں نے قتل کیا. میرے جیسا اتنا بڑا آدمی کی کوئی بہادر آ کے مجھ سے لڑتا مجھے قتل کرتا، لیکن یہ دکھ اپنے ساتھ لیتا ہوا جا رہا. یہ حالت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اس کے گردن پہ تلوار پھیر کے اس کو قتل کر دیا. معاذ اور معوذ دونوں اپنی تلواریں نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. دونوں کا دعویٰ یہ تھا، خوشی میں چہک رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دونوں اپنی تلواریں لے کر آئے. میں نے قتل کیا ہے، وہ دوسرا کہتا میں نے قتل کیا ہے. دنیاوی کوئی تمغہ اور تعریف حاصل کرنا مقصد نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں میرا نام لکھا جائے کہ خاتم النبیین رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے قتل کیا، اللہ کے ہاں میرا نام لکھا جائے. تقابل یہ تھا، ریس یہ تھی، آخرت میں اللہ کے ہاں میرا نام لکھا جائے. وہ آدم دونوں کا تقابل یہ کہ نوجوانوں کی بھی یہی تربیت، صحابہ کرام انصار کی، مہاجرین کی، سب کی یہی تربیت کہ آخرت میں اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں. جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے 313 کی تعداد میں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام میں ان صحابہ کو، بدری صحابہ کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم. رافع، رفاعہ بن رافع، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، رفاعہ رضی اللہ عنہ. ان کے والد رافع، باپ بیٹا اکثر ان کا آپس میں ایک بات پہ مباحثہ ہوتا رہتا تھا. بیٹا جو تھا یہ بدری صحابی تھا رفاعہ، جبکہ رافع یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. بدر میں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ابھی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو غیر مسلم تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف اس پہ حملہ کرنا مطلوب تھا، اس کے قافلے کو پکڑنا مطلوب تھا جو کہ شام سے اپنا تجارتی قافلہ واپس لے کر آ رہا. ابو جہل کو پتہ چلا، وہ اپنے قافلے کی دفاع میں آیا اور پھر تقابل ہو گیا، مٹبھیڑ ہو گئی مسلمانوں کی ابو جہل کے قافلے کے ساتھ. اتفاقیہ جنگ چھڑ گئی. اعلان عام نہیں ہوا تھا، اس لیے کچھ صحابہ رہ گئے، جو رہ گئے تھے ان پر کوئی پکڑ گئی ہوئی. تو رافع جو والد تھے وہ شریک نہیں ہو سکے، جبکہ بیٹا شریک ہوا.
مدینہ آنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے جو اسلامی تاریخ سے واقف ہیں ان کے علم میں ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، 2 بیعتیں ہوئی تھیں، معاہدے ہوئے تھے یثرب کے مسلمانوں کے ساتھ، اوس اور خزرج انصار کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہجرت کر کے آئیں گے، آپ نے دفاع کرنا، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کا دفاع کرنا ہے۔ یہ سارے معاہدے 2 مرتبہ بیعت ہوئی، یہ معاہدہ قائم ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ہجرت کر کے یثرب پہنچے، بعد میں اس کا نام، اس یثرب کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہوا۔ بیعت عقبہ میں رافع شریک تھے، والد جو تھے بدر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے بیٹے سے، تو نے بدر میں شرکت تو کر لی، لیکن ہم نے جو بیعت عقبہ میں شرکت کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ قائم ہوا، آگے ساری جو کامیابیاں ہوئی، مسلمانوں کی جو ریاست جس کی بنیاد ڈالی گئی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم ملا، دارالحکومت مدینہ منورہ کو بنایا گیا، اس کی جو وجہ ہے، وہ ساری برکتیں بیعت کی وجہ سے، وہ بیعت ہم نے کی، ہم شامل تھے۔ کہا کرتے تھے ہمارا مقام افضل، لہذا میں اگر بیعت عقبہ میں شریک تھا تو مجھے افسوس نہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹا کہتا رہا، ان تقابل یہ تھا کہ اللہ کے ہاں مقام کس کا بڑا ہے۔ صحابہ کی سوچیں یہی تھی، ان کی تربیت ہی یہی تھی، اللہ کے ہاں مقام کس کا بڑا ہے، نیکیاں کس کے پاس زیادہ ہے، جنت میں زیادہ درجات پر کون جائے، ان کو موضوع ہی یہی، ان کا تقابل یہی، ان کی بحث ہی یہی ہوتی تھی، بیٹا اور والد دونوں۔ جب والد نے الفاظ کہے تو پھر بیٹے نے حدیث سنائی کہ بدری صحابہ افضل ہیں یا بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے صحابہ افضل ہیں۔ تمام صحابہ کا مقام و مرتبہ مسلم ہے، تمام صحابہ کی فضیلت جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی، لیکن پھر صحابہ کے اندر پھر درجات ہیں، جیسا کہ خلفائے اربعہ کا، خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ ہے، عشرہ مبشرہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ بدری صحابہ کو اللہ نے افضل قرار دیا، حتیٰ کہ فرمایا تمام بدری صحابہ کے لیے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے میرے نبی کے ساتھیوں جنہوں نے بدر میں شرکت کی، رہتی دنیا تک جب تک تم زندہ ہو جو چاہے کرتے رہو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میری طرف سے تمہارے لیے بخشش کا اعلان، اتنا بڑا اعلان، اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرتے رہو، اتنی بڑی فضیلت۔ پھر صلح حدیبیہ والے، اصحاب الشجرہ، بیعت رضوان والے، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی نیت کی صفائی اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا، اپنی رضا اور خوشنودی کا بھی اعلان کیا۔ فعلم اللہ ما فی قلوبہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے اہل ایمان سے اللہ راضی ہو چکا، اللہ نے دیکھ لیا ان کے دل کس قدر پاکیزہ ہے، ان کی نیتیں کس قدر سچی۔ اس طرح صحابہ کرام کے درجات، بدری صحابہ کا مقام و مرتبہ سب سے آگے، چاروں خلفاء بدری صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، چاروں بدری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر کے مقام پر جانے کے لیے تیار تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، نبی علیہ السلام نے حکم دیا آپ اپنی بیوی، میری بیٹی کی بیماری کی وجہ سے تیمارداری آپ یہاں کرتے رہے، آپ کو اجازت ہے آپ یہاں بیٹھیں۔ اسی لیے بدر کے صحابہ میں جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ حصہ رکھا، یعنی حکماً آپ بھی بدری صحابہ میں شامل، یہ شرف آپ کو بھی ملا۔ تو پھر بیٹا اپنے والد کو حدیث سنانے لگا، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، بدر کا معرکہ ختم ہونے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ پھر وہ حدیث لا رہے ہیں، کہا کہ ما تعدون اصحاب البدر فیکم، کہ آپ کے جتنے مسلمان صحابہ ہیں، بدری صحابہ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے آپ کے ہاں،
جبریل سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا، من افضل المسلمین، میرے صحابہ میں سے سب سے بڑا مقام مرتبہ بدری صحابہ۔ یہ حدیث سنائی بیٹے نے والد، کیا بتاؤ بیعت عقبہ والے افضل ہے اللہ کے ہاں یا بدری صحابہ افضل؟ پھر جبریل امین نے جواب دیا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، جس طرح بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ آپ کے تمام صحابہ سے آگے ہیں، درجات میں افضل ہے، اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں آپ کی مدد کے لیے جو فرشتے بھیجے تھے، وہ فرشتے تمام فرشتوں میں سے اعلیٰ اور افضل فرشتے بھیجے۔ یہ بدر کا معرکہ ہے۔ اب صحابہ کا موضوع دیکھیں، بحث و تکرار دیکھیں، آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں مقام و مرتبہ کس کا؟ یہی ان کی محنت ہوتی تھی۔ دنیا کی مال و اسباب، اس کے لیے بھی محنت کرتے تھے، کہ باغ تھے، کھیت و کھلیان تھے، فصلیں تھیں ان کے پاس، وہ بھی محنت کرتے تھے تاکہ ہم محتاجی سے بچ جائیں، اپنی دنیاوی ضرورتیں ہماری پوری ہوتی رہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، محنتیں بھی کرتے، مزدوریاں بھی کی، لکڑیاں بھی اٹھائی، گھاس بھی کاٹے، باغبانی کی، کاروبار بھی کیا، سارے معاملات صحابہ کرام نے کیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاروباری زندگی دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی سفر دیکھیں، یہ سارے معاملات تھے باہر ایک دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن اہمیت، حیثیت جو چیز آگے ہے وہ رب العالمین کی ہاں مقام و مرتبہ۔ والباقیات الصالحات، ہماری عبادات، اللہ کے لیے قربانیاں، صدقات اور خیراتیں، راتوں کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہاں مقام و مرتبہ والی۔ صحابہ کرام حیثیت اس چیز کو دیتے تھے۔ یہودیوں میں ایک بدبخت آدمی تھا، یہودیوں میں سے معاہدہ ہو چکا تھا شروع میں، لیکن یہودی چونکہ معاہدے کے باوجود ہمیشہ اندر سے مکر اور فریب سے ہی کام لیتے ہیں، شروع سے لے کر آج تک وہی ان کی سرشت ہے، ان کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہے۔ پوری دنیا کو دھوکے کے ساتھ ہم گروی بنا لیں پر ہمارا کنٹرول ہو، معاہدہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایک تاجر تھا مشہور کعب بن اشرف کے نام سے، لوگوں کو جمع کرتا، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا، نبی علیہ السلام کی ہجب یہ بدبخت کرتا رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا، محفلیں قائم کرتا، اور لوگ مسلمانوں اور نبی علیہ السلام کے خلاف ہردہ سرائی سے کام لیتے اور یہ سن سن کر خوش ہوتا رہتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ دو واقعات، کعب بن اشرف کا اور اس کے بعد ابو رافع سلام بن ابی رفیق، دونوں یہودیوں کے مشہور تاجر، دونوں ہی مسلمانوں کے بڑے دشمن، کتاب المغازی میں دونوں ان بدبختوں کے قتل کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ انصار صحابہ کرام ان بدبختوں کو کس طرح قتل کیا؟ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، اسلام سے پہلے آپس میں ان کی جنگیں ہمیشہ چلتی رہتی تھی، سال ہا سال، صدیوں تک ایک جنگ چلتی۔ ان جنگوں کی وجہ سے وہ کنگال بن چکے تھے، معیشت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ یہی یہودی جو اس وقت یثرب کی منڈی پہ قابض تھا، اوس و خزرج کو پھر یہ سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ جب کوئی سودی قرضہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ تنظیم ہو، اکیلا فرد ہو، ملک ہو، ریاست ہو، اللہ رب العالمین نے ان کی معیشت کو ہمیشہ کمزور کیا ہے، کنگلا ہی کیا ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ چاہے ایک فرد ہو، تنظیم ہو، خاندان ہو، ادارہ ہو، ملک ہو، اللہ کا وعدہ ہے نا، یمحق اللہ الربا، اللہ کے یہ تین لفظ ہی ہماری سمجھ کے لیے کافی ہے کہ میں سود کو برباد کرتا ہوں، کبھی برکت نہیں ملی۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہیں، دنیا کی اصول کو دیکھ کے انتھی تقلید میں لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ IMF اور باقی مالیاتی اداروں سے سودی قرضے لے لے کر پوری عوام کو گروی بنا دیا، مہنگائی کا ایک سیلاب امٹ پڑا ہے، پوری عوام پریشان حکمرانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن حکمران ویسے ہی آتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ظالم حکمران جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آداب اور تعلیمات کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، ایسے ہی ظالم حکمران مسلط ہوتے رہے۔ آج تک پوری دنیا میں یہودیوں کی وہی پالیسی چل رہی، پوری دنیا کو گروی بنا کے رکھو سودی قرضے دے کر، پھر ان پہ حکومت کرو۔ جب ان کی معیشت ہی ٹھپ پڑ جائے گی تو آگے کیا سر اٹھا کے باقی معاملات میں ہمارے سامنے آ سکیں گے؟ سب کو اس طرح مقروض بنا دو، سودی کر دو۔ اس وقت بھی ان دونوں اوس و خزرج کو انہوں نے مقروض بنا دیا تھا، نڈھال کمزور، ان کی کمر توڑ دی تھی سودی قرضوں میں۔ آج بھی یہی پالیسی ان کی چل رہی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں اندھیروں سے نور میں لے کر آیا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے سنی۔ ہجرت سے پہلے ہی بے شمار اوس و خزرج کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں انصار کا نام دیا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک دفعہ انصار صحابہ بیٹھے ہوئے، فرمایا من لکعب، اس بدبخت کا علاج کون کرے گا؟ کعب کا، انہو آذ اللہ و رسولہ، اس نے اللہ کو اذیتیں دی ہیں، اللہ کے رسول کو اذیتیں دی ہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو اذیت دیتا ہے۔ یعنی کون اس بدبخت کو قتل کرے گا؟ اس کی سرکشی اب عروج تک پہنچ چکی ہے، آخری حدوں کو چھو رہی۔ محمد بن مسلمہ خزرجی، دو قبیلوں میں سے جو خزرج قبیلے کا تھا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے، اس بدبخت کا علاج میں کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، تمہیں اس کی اجازت کس چیز کی؟ کچھ الفاظ کہوں گا تعریضاً توریہ کر کے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم آپ سے اور دین اسلام سے تنگ ہیں، صرف اسے دھوکہ دے کر قتل کرنے کی، آپ اس کی بھی اجازت آپ سے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی، کیونکہ اسلام سے پہلے دونوں یہودیوں کا اور مدینے کے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور خزرج ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا۔ یہ پہنچتے ہیں کعب بن مالک کے پاس۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتا ہے الفاظ جس سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فوج میں، اس کے مسلمانوں میں بغاوت چھڑ گئی۔ دشمن تو اس پر خوش ہوتا ہے نا، جب دشمن کی فوج میں بغاوت چھڑ جائے اور لوگ جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ الفاظ ہی ایسے کہے جو کہ حدیث میں مفصل موجود ہے۔ کہا محمد بن مسلمہ نے اب ہمیں کچھ کھجور چاہیے، کمزوری ہو چکی ہے، کچھ من کھجور چاہیے، آپ کھجور دے دوں گا، پھر قرضے کے طور پہ کچھ چیز گروی رکھواؤ، اسلحہ آپ کے پاس گروی رکھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اعتماد میں لیا اور ایک وقت آیا چند دنوں کے بعد اسلحہ لے کر اپنے باقی ساتھیوں کو کعب بن اشرف کے پاس گئے، اس کے قلعے کے نیچے اس کو بلایا، بہترین کپڑے پہن کر نیچے اترا کہ آج میں سے معاہدہ طے کروں گا، یہ اسلحہ میرے پاس گروی رکھوا کے جائیں گے۔ بہترین خوشبو لگا کے آیا۔ پلاننگ یہ تھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ خوشبو اچھی لگاتا ہے، میں اس کے بالوں سے خوشبو سونگتا رہوں گا اور باتیں کرتے کرتے اس کو قلعے سے آگے لے کر جائیں گے، اچانک میں اس کے بالوں کو پکڑ کے نیچے گراؤں گا، پھر اسی اسلحے کے ساتھ اس کا کام تمام کرنا اس دشمن کا۔ اسی طرح خوشبو سونگی، بہترین خوشبو ہے۔ کہا کہ ہاں میری جو بیوی ہے تازہ نکاح ہوا تھا، وہ خوشبو بنانے کی بڑی ماہر ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق، اس کو بھی پانی پہ جڑا، یہ بھی اسی انداز میں بات پورا اندھا اعتماد کر کے ساتھ چلنے لگا۔ اسی طرح اس کے بالوں میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور خوشبو سونگتے، باقی ساتھیوں کو بھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو سونگا، کتنی پیاری خوشبو۔ اسی طرح جب تھوڑا آگے گئے، اچانک دونوں ہاتھ اس خبیث کے بالوں میں ڈالے، انتہائی اسپیڈ کے ساتھ، دھڑام کے ساتھ اس کے سر کو زمین پہ لگائے، پھر تلواروں کے ساتھ اس کو پھاڑ دیا، وہی مر گیا یہ بدبخت خنزیر اور کتے کی طرح۔ صحابہ کرام فوراً پہنچے، نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ یہ خزرجی صحابہ کرام واقعے کے ذکر کرنے کا مطلب، نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں، ایک رزق بھی تھا، وہاں جا کر اس کو قلعے سے نیچے اتار کر کس طرح اسے قتل کیا۔
جب خزرجیوں نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اب اوسی چاہتے تھے ہم بھی اسی طرح کا کوئی کارنامہ انجام دیں، ان کا تقابل یہی چلتا تھا، اللہ کے ہاں نیکیوں میں آگے بڑھنا، اگر انہوں نے کوئی دینی کارنامہ انجام دیا ہے تو ہم بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر جب انہوں نے معلومات نہیں، پتہ چلا ایک اور دشمن جو یہودیوں میں ہے، ابو رافع سلام بن ابی حقیق، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیتیں دے رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، لوگوں کو جمع کر رہا ہے کس طرح بالآخر مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کی جائے۔ حتیٰ کہ یہ بدبخت ابو رافع سلام بن ابی حقیق مسلمان خواتین صحابیات کے خلاف بھی اپنی بدبودار زبان سے حفوات بکتا رہتے۔ اوسی آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے بھائی خزرجیوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک اور بدبخت، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کو جا کے قتل کریں۔ اور کہا نبی علیہ السلام نے جاؤ۔ اب یہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے ہمارا بھی ایک نام لکھا جائے کہ اسلام کے دفاع میں، مسلمانوں کے دفاع میں، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہم نے بھی کچھ کارنامے انجام دیے۔ اللہ کے ہماری یہ نیکیاں لکھی جائیں، ہماری گناہوں کی بخشش کا یہ نیکیاں سبب بنے، جنت میں داخلہ کا سبب بنے، اور نبی علیہ السلام کی رفاقت کا سبب بنے۔ یہ تقابل تھا، بس دنیا مطلوب نہیں تھی، اللہ کے ہاں نام لکھوانا مطلوب تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جاتے ہیں، یہ جو قلعہ تھا جہاں یہ رہتا تھا، ابو رافع اس کے اپنے ساتھیوں کو یہ روکتے ہیں کہ آپ یہاں رکھو، میں ایک ہیلا کرتا ہوں، ایک طریقہ، ایک ٹرک آزماتا ہوں، میں اکیلا ہی یہ کام کر کے آ جاتا ہوں، رسک اٹھاتا ہوں، فدائی کاری مجھے کرنا پڑے گی، واپسی میں میرے بچ کر آنے کے چانسز کم ہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا میں خود بچ کے آتا ہوں کہ نہیں، لیکن میں اس ظالم کو قتل کر کے ہی پھر سانس لوں۔ شام کا وقت ہے، چوکیدار جو قلعے کا دروازہ بند کرنے والا ہے اس کے سامنے سر کے اوپر کپڑا ڈال کے بیٹھ گویا کہ اپنی حاجت پوری کر رہا ہے۔ اس نے یہی سمجھا یہ ہمارے قلعے کا ہے، کہا کہ اللہ کے بندے آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے والا۔ اندھیرا تھوڑا چھا چکا تھا، یہ جلدی جلدی قلعے کے اندر گھس گیا۔ قلعے کے اندر جاتے ساتھ ہی جانوروں کا باڑا تھا وہاں چھپ گیا۔ چوکیدار کو اس نے دیکھا، اس نے چابیاں کہاں رکھی ہے۔ رات کا وقت ہوا، یہ ابو رافع بالا خانہ میں اپنے احباب کے ساتھ جو باقی یہودی تھے وہ اس سے کچہریاں کرتے، رات کافی دیر تک یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چوکیدار نے چابیاں کہاں رکھی ہیں۔ سب لوگ جب اس سے کچہری کر کے رات کا وقت نیچے اترتے ہیں، اپنے اپنے قلعے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اٹھتا ہے، وہ چابیاں اٹھا کے قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دیتا ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اکیلے، سناٹا چھا چکا ہے، سب لوگ گہری نیند سو چکے ہیں۔ تمام لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے پاس یہ جاتا ہے، سب کے دروازوں کی کنڈیاں باہر سے بند کر دیتا ہے۔ یہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ ایک جنگ کی حکمت، اپنی جنگ میں اس طرح دشمن کے قلعے میں گھس آئے ہیں، ہوش و حواس بھی کام کرے، جہاں ڈر اور خوف کی بھی کیفیت ہے، سارے معاملات برداشت کی۔ پکڑا جاؤں گا تو موت ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نکلا۔ سب کے دروازے بند کر، کہیں اگر یہ اٹھ بھی جائے تو باہر نہ آ سکے، دروازے باہر سے بند ہوں، تب تک شاید میں اپنا کام پورا کر لوں۔ سب کے دروازے بند کر کے پھر سیڑھیوں کے اوپر جاتے ہیں۔ یہودی ڈرپوک ہوتے ہیں، انہیں اپنی موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ 2-3 اس کے برآمدے تھے، اس کے اندر اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ سویا ہوا۔ یہ 2-3 دروازے کھولتا ہوا اندر پہنچتا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ آواز لگاتا ہے، ابو رافع۔ جب یہ ابو رافع آواز سنتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ بیان کرتے، میں نے جب اس کی آواز سنی، میں اس کی آواز کے قریب گیا، اس پہ حملہ کیا، لیکن پہلے کیونکہ میں خود بھی، میرے اوپر دہشت تھی، ڈرا ہوا تھا، حملہ کیا، اندھیرا تھا، آواز کے اندازے پر میں نے اس پر تلوار چلائی، اس کو لگی نہیں، لیکن یہ سمجھ گیا مجھ پہ حملہ ہو، یہ چیخنے چلانے لگا، میں باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آواز تبدیل کی، گویا کہ میں قلعے کا چوکیدار ہوں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ابو رافع، کیا مسئلہ ہے؟ آواز میں نے تبدیل کر، یہ کہنے لگا اللہ کے بندے،
کچھ سخت الفاظ کہنے لگا چوکیدار کو، کوئی اندر ہے دشمن جس نے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا ہے۔ جب تک یہ اپنی الفاظ بولتا رہا میں اس کے قریب آتا رہا، اب اچھی طرح میں نے زور سے اس پر حملہ کیا۔ دوسرے حملے میں اب یہ زخمی ہو کر گرا، تھی اسنا میں اس کے بچے، اس کی بیوی زور زور سے چلانے لگی۔ اب مجھے خدشہ ہوا کہ اس قدر اس کی بیوی زور زور سے چلاتی رہے گی، لوگ آ جائیں گے، میں تو پکڑا جاؤں گا۔ میں نے تلوار پھونک دی، اسی ننگی تلوار کے ساتھ اس کی بیوی کے پاس آیا، تلوار اوپر اٹھائی۔ اسی وقت پہ یہ اضافہ سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے کہ جنگ کے دوران دشمن کی عورتوں کو بچوں کو قتل مت کرو۔ اس موقع پر بھی جان اپنی خطرے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے۔ میں نے پھر اپنی تلوار پیچھے کر، اس خاتون کو میں نے قتل نہیں کیا، حالانکہ وہ چلا رہی تھی زور زور سے۔ میں واپس اس کے پاس آیا جو زخمی ہو چکا تھا۔ اب کی بار میں نے اچھی طرح تلوار اس کو گھونپ دی، اوپر چڑھ گیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹنے اور بکھرنے کی آواز میں نے سنی۔ پھر میں مطمئن ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ پھر میں جو دروازے بند تھے ان کو کھولتا ہوا آیا، سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ چاندنی کی تھوڑی روشنی تھی، 14ویں کی رات تھی، تھوڑی روشنی جو آ رہی تھی اس پہ میں جب نیچے اترا، آخری زینہ سیڑھی کا باقی تھا۔ میں نے سمجھا زینہ شاید ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ زینہ باقی تھا، میرا پاؤں اڑ گیا۔ میں نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اس حالت میں بھی پہنا ہوا تھا۔ یعنی عرب کے دور پہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اکثر اپنا سر ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ یہ سر ڈھانپنا مرد کی ایک شان سمجھی جاتی تھی، اس کا وقار سمجھا جاتا تھا، مکمل لباس سمجھا جاتا تھا۔ ننگے سر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نماز میں سر ڈھانپنا مردوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جب ہم آتے ہیں پورا مکمل جو لباس ہے وہ سر ڈھانپنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواز ہے، خواتین کا سر ڈھانپنا فرض ہے، پورے بال چھپانا فرض ہے، پورا جسم پاؤں سمیت، مردوں کے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام، آپ کے صحابہ، سلف صالحین، محدثین، اکثر آپ کو ان کا لباس ملے گا سر یا کوئی کپڑا ڈھانپتے تھے یا ٹوپی کی صورت میں یا امامہ پہنتے تھے۔ یہ ایک مرد کی شان ہے، مکمل لباس ہے۔ اس حالت میں بھی امامہ پہنا، میں نے اپنا امامہ اتارا، پاؤں اڑ گیا، گرنے کے وجہ سے پاؤں کو میں نے زور سے اپنی ٹانگ کو باندھ لیا۔ باہر جا کے قلعے کے سامنے اپنے ساتھیوں کو میں نے روانہ کر دیا، جب تک میں نے اس کی موت کا اعلان نہیں سنوں گا میں نہیں آؤں۔ قلعے کی فصیل پر جو ہی صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ رات کچھ لوگ ابو رافع کو، جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا تاجر تھا، قتل کر دیے گئے، اسے کوئی قتل کر کے گیا۔ میں نے یہ پکار سنی، پھر میں گیا نبی علیہ السلام کے پاس، مدینہ پہنچا، خوشخبری سنائی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک، اپنے منہ مبارک کا تھوک میرے زخم پہ، جو پاؤں میرا مڑ چکا تھا وہاں ملا، پہ فوراً درست ہو گیا۔ برکت سے یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کا۔ بعد میں کبھی مجھے تکلیف نہیں۔ صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات صرف اللہ رب العالمین کے ہاں، تاکہ ہمارا مقام و مرتبہ، بے شمار ایسے واقعات میدان جنگ کے متعلق بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی عبادت کے میدانوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحابہ کرام کے ساتھ جس طرح ہمیں محبت ہے، ان کی صفات اور ان کے نقش قدم پہ بھی ہم اسی طرح چلتے رہیں، تاکہ ہمارے سامنے بھی آخرت کی جو کامیابی ہے وہی رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کے کچھ متعلقات اور بھی تھے، لیکن وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو آئندہ آنے والے خطبات میں کبھی اس چیز کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بخش فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔